السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو نالج اوشن۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم انگلش ووکیبلری اینڈ ریڈنگ کی 7ویں ویڈیو کو کور کریں گے، جس میں ہم آپ کو مزید کچھ الفاظ کے معنی بھی بتائیں گے اور ساتھ ان کا الفاظ بھی آپ کو عملی طور پر بتائیں گے کہ ان کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے جو ورڈس ہیں ان میں سب سے پہلا ورڈ ہے جی آرمڈ فورسز۔ آرمڈ فورسز سے مراد مسلح افواج ہے، یعنی کہ اس میں تینوں قسم کی افواج ہیں وہ شامل ہیں جن کو ہم مسلح افواج کا نام دیتے ہیں، جبکہ آرمی، نیوی اور ایئر فورس ان کے تینوں کے نام الگ الگ ہیں، لیکن جب تینوں کو اکٹھا ہم بولیں گے تو ان کو ہم آرمڈ فورسز کہیں گے، یعنی کہ مسلح افواج۔ پروفیشنل، پیشہ وارانہ۔ پولیٹکس، سیاست۔ کیپ اوے، دور رہنا، یعنی کہ گریز کرنا کسی چیز سے یا پرہیز کرنا، کسی کو چھوڑ دینا، اس کو ہم کہتے ہیں کیپ اوے۔ ڈیفینس، ڈیفینس کہتے ہیں دفاع کو۔ نیکسٹ ہے جی لا اینڈ آرڈر۔ لا اینڈ آرڈر کا ورڈ تو آپ نے اکثر سنا ہی ہوگا۔ لا اینڈ آرڈر کہتے ہیں لا اینڈ آرڈر قائم کیا جائے، یا لا اینڈ آرڈر کے اوپر حکومت کام کر رہی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے امن و امان، یعنی کہ جب کوئی دنگے فساد شروع ہوتے ہیں تو ملک کے اندر قانون کو جاری رکھنے کے لیے جو حکومت کام کرتی ہے اس کو کہتے ہیں لا اینڈ آرڈر۔ نیکسٹ ہے جی مینٹیننس۔ مینٹیننس کہتے ہیں بحالی کو یا مرمت کرنا یا کسی بھی چیز کو درست کرنا، اس کو کہتے ہیں مینٹیننس۔ سول ایڈمنسٹریشن، سول ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں سول انتظامیہ۔ یہ کہ سول انتظامیہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جیسے ہمارے شہروں کے اندر بیٹھے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر یا پھر ڈپٹی کمشنر، یہ کہ جو شہر کے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کو ہم سول ایڈمنسٹریشن کا نام دیتے ہیں۔ ریئل پرپس، ریئل پرپس کہتے ہیں اصلی مقصد کو۔ بارڈرز، حدود۔ نیکسٹ ہیں جی ڈیفینڈ، ڈیفینڈ کہتے ہیں حفاظت کرنا۔ کیپیبلٹیز، صلاحیتیں۔ ڈیولپ، پروان چڑھانا۔ فنڈامنٹل رول، کلیدی کردار۔ کنسیڈرڈ، سمجھا جانا، یعنی کہ خیال کیا جانا، سمجھا جانا، اس کو کہنا کہ ایسا کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ اکثر آپ نے کسی لوگوں کو بولتے ہوئے سنا بھی ہوگا، کہتے ہیں کہ ایسا اچھا کنسیڈر کیا جاتا ہے یا برا کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سمجھا جانا۔ نیکسٹ ہم انگلش ریڈنگ کے جو اس کے اندر جو ہم نے پچھلے الفاظ پڑھے ان کو ہم عملی طور پر دیکھیں گے کہ سینٹنسز کے اندر ان کو کیسے استعمال کیا ہے۔ اور آرمڈ فورسز کین بی پروفیشنل، ہماری مسلح افواج پیشہ ورانہ ہو سکتی ہیں if it keep away from politics، اگر یہ سیاست سے دور رہیں۔ it should be ready to help civil administration، ان کو سول انتظامیہ کی مدد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ in order to maintain defense and law and order، کہ سول انتظامیہ کی امداد کے لیے تیار رہنا چاہیے تاکہ وہ لا اینڈ آرڈر کو اور دفاع کو دیکھ سکیں، ان کے مقاصد کو پورا کر سکیں۔ ریئل پرپز آف آرمی از ٹو ڈیفینڈ دا بارڈرز آف کنٹری، آرمی کا جو فوج ہوتی ہے اس کا اصلی مقصد سرحدوں کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ آرمی شوڈ ڈیولپ پروفیشنل کیپیبلٹیز، جو فوج ہے اس کو اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو مزید ڈیولپ کرنا چاہیے، کہ بڑھانا چاہیے، پروان چڑھانا چاہیے۔ اینڈ مسٹ پلے فنڈامنٹل رول فار دا پروگریس آف کنٹری، اور یہ ملک کی ترقی کے لیے ایک اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ our army is considered a good and brave army of the country، اور الحمدللہ ہماری جو فوج ہے وہ ایک ملک کی بہت ہی اچھی فورس سمجھی جاتی ہے، نہ صرف فوج یہ پاکستان کے اندر بلکہ پورے ورلڈ کے اندر ایک بہت اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اس کنسیڈرڈ اے گڈ اینڈ بریو آرمی، کہ یہ ایک بہت اچھی اور بہادر فوج ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہیں سے ہمارا جو لیکچر ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ورڈس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔
یہیں پہ ہماری ویڈیو لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو جو ہے پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔